اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک مرید اور مرشد کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ ہم اکثر دل میں چبھے کانٹے کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے طبیب کے پاس پہنچ جاتے ہیں جسے مرشد کہتے ہیں۔ کانٹا اگر پیر میں چبھ جائے تو نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان باریک سوئی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، بہت ہیلے کرتا ہے، پھر بھی اگر نہ ملے تو انگلی منہ میں لے کر لعاب لگاتا ہے، پیر کو صاف کرتا ہے اور پھر کانٹا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کبھی پیر کو ہاتھ بھی لگ جائے تو ہم اس کو فوراً دھونے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بھی اگر کانٹا نہ ملے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں تو بات دل میں چبھے کانٹے کی ہو رہی ہے، وہ اتنی آسانی سے کیسے ملے گا، کیسے نکالا جا سکے گا؟ ایسی مشکل کا علاج تو کوئی کامل ہی کر سکتا ہے، کوئی سیانہ ہی کر سکتا ہے، جو نبض کو ہاتھ میں پکڑے اور نبض کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ سکے، جان سکے، جو نبض پکڑ کر احوال لے اور احوال لیتے وقت نبض کے اتار چڑھاؤ کو پہچان سکے۔ کوئی بھی مرشد کامل نہیں ہوتا، بلکہ مرشد تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب کوئی مرید ہو جائے۔ ہر مرشد ہر مرید کے لیے رہبر نہیں ہوتا۔ مرشد رہبر صرف اس مرید کے لیے ہوتا ہے جو مرید مرشد کو اپنے اندر اتار لے اور مرشد کو اپنے باطن تک کی رسائی دے دے۔ جب تک مرید مرشد کو اپنے اندر نہیں اتار لیتا، مرشد کبھی بھی اس کی رہبری نہیں کرتا، اس کا علاج نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تو میرے سامنے آ، خالی ہو کر آ۔ جب تک مرید دنیا کے خیالات، دنیا سے آزاد ہو کر مرشد کے پاس نہیں بیٹھتا، اس وقت تک مرشد مرید کا علاج نہیں کرتا۔ نہ وہ مرید ہے اور نہ ہی مرشد اس کا طبیب ہو سکتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے لیے غلط ہی تشخیص کرتا ہے۔ وہ 10 بیماریوں کا علاج ڈھونڈتا ہے، علاج کے بدلے 20 نئی بیماریاں پیدا کر لیتا ہے۔ مرید اپنی میں، اپنی انا کو اگر مرشد کے سامنے ہی مٹا دے تو مرشد سے بڑا طبیب اس کو مل ہی نہیں سکتا۔ مرشد کہتا ہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، باہر کا کوئی خیال، کوئی خواہش تیرے اندر نہیں آنی چاہیے، تاکہ میں تیری روح کو دیکھ سکوں اور اس کا علاج کر سکوں۔ مرید جب مرشد کے کہنے پر یہ سب کر لیتا ہے تو پھر مرشد روح کا مزاج دیکھتا ہے، کیونکہ ہر روح کا علاج ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ علاج کے لیے مرشد روح کا مزاج اور اس کی صحبتیں جان کر پھر اس کے لیے نسخہ تیار کرتا ہے۔ مرشد جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مزاج دنیا داری کی طرف ہے یا اس کا خیال علم والوں کے ساتھ رغبت میں ہے یا پھر لڑائی جھگڑے کے مزاج کا مالک ہے۔ یہ معلوم کرتے ہوئے مرشد مرید کے دل کی دھڑکن چیک کر لیتا ہے۔ مرید کی رغبت جس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، جس قسم کے حالات سے مرید گزرا ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی طبیعت پر رہتا ہے۔ مرید کا دل اپنے دل کی دھڑکن کی بے چینی سے اپنا حال مرشد کو بتا دیتا ہے۔ مرید کا دل اس کی گواہی اپنے دل کی دھڑکن کی بے چینی سے مرشد کو دے دیتا ہے۔ مرشد تو مرید کا صرف وہ دکھ جاننا چاہتا ہے جس دکھ کی وجہ سے مرید کے دل میں کانٹا چبھا ہے، جس دکھ کا کانٹا مرید کے دل میں چبھا ہے۔ اس کو جاننا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر ہر کوئی اس کانٹے کو ڈھونڈ پاتا تو دکھ نام کی چیز اس دنیا میں ہوتی ہی نہیں۔ انسان کے اصل مسائل اس کی روح کے ساتھ وابستہ ہیں۔ رابطوں کی، ٹیلی کمیونیکیشن کی اتنی بڑی ایجادوں کے باوجود انسان کے مسائل حل نہ کر سکیں، بلکہ انسان مزید تنہا ہو گیا۔ انسان تو اس جانور کی طرح ہے جس کے پیر میں کانٹا چبھے، شور مچا مچا کر، اچھل کود کر کر کے وہ اس کانٹے کو پیر کے مزید اندر کر لیتا ہے۔ جب پیر کا کانٹا نہیں ملتا تو سوئی اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے جس کی نظر اچھی ہو، اس میں صبر ہو اور وہ جلد باز نہ ہو۔
مرشد کے ہاتھ میں مرید جب سوئی پکڑا دیتا ہے، اس کا کانٹا بھی نکال دیتا ہے اور اس کو کانٹا نکالنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آئندہ کانٹا نہ چبھے اس نے کیا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ بھی مرید کو مرشد بتا دیتا ہے۔ اگر ایک ہی فقرے میں کہا جائے تو مرشد مرید کو اپنا مالک بنا دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے ایک ایسا مرشد مل جائے جو اس کے سارے کانٹے تو چن لے مگر اس کے مزاج کو نہ چھیڑے، میرے مزاج کو میرے مطابق ہی چلنے دے، میری میں اور میری انا میرے مطابق ہی رہے۔ اس عمارت کو جو مرید نے اپنی مرضی سے کھڑی کی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے سارے زلزلوں سے مرشد محفوظ کر دے۔ اس دنیا میں اگر ہر شخص اپنا علاج خود ہی کر سکتا، اپنے دل میں چبھے کانٹے کو خود ہی نکال سکتا، مرید تو دور کی بات ہے، کوئی پیر بھی نہ ہوتا۔ یہ ہمارے دل کے کانٹے، ہمارے دکھ ہی ہمیں کسی ایسے طبیب کے پاس لے جاتے ہیں جس کو ہم مرشد کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کا کہنا مان لیں، اس کے مطابق چلنے لگ جائیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگ جائیں، تو اس سے اچھی زندگی آپ کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مرشد ہمیشہ آپ کو سیدھا راستہ اور لوگوں سے پیار کرنا سکھاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے حق کو دوسروں پر قربان کریں، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قربان کریں، سہارا بنیں دوسروں کا، اور یہی مرشد کی تربیت ہوتی ہے، یہی مرشد کی تعلیم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔